السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارحم بالقرآن الحکیم، اللہم ثبت عند موتنا بلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو آج کی پہلی کہانی سورۃ المائدہ سے ہے۔ سورۃ المائدہ میں دو بھائیوں کی کہانی ڈسکرائب کی گئی ہے۔ تو پہلے اس کو تلاوت کرتے ہیں اور then I will describe it for you۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتل علیہم نبأ بنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين۔ صدق اللہ العظیم۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ مائدہ کی یہ کہانی آیت نمبر 27 سے شروع ہوتی ہے اور 30 تک ہے۔ پرانے اسکرپچرز میں عبرانی زبان میں ایبل اور کین کی کہانی کہا جاتا تھا۔ یہ دو بھائیوں کی کہانی ہے۔ زمین پر اترنے کے بعد جو سب سے پہلے جس سٹوری نے جنم لیا آدم علیہ السلام کی فیملی میں سے، ان کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کی کہانی۔ آپ کو پتہ ہے، ہم پہلے سن چکے ہیں وہ واقعہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ پہلی کہانی آپ کی اور میری کہانی، ہمارے فور فادرز کی کہانی، ہمارے ابا اور اماں کی کہانی۔ تو اس کے بعد جب یہ نیچے اترے ہیں تو ان کو ایک شریعت ملی ہے بہت زیادہ۔ جیسے جنت میں انہیں صرف ایک شریعت کا ایک جز ملا تھا کہ بس آپ نے ان کی شریعت پوری کی پوری ذکر ہوتی تھی کہ ایک درخت کا پھل نہیں کھانا۔ تو یہاں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ حضرت اماں حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے جب بیبیز پیدا ہو رہے تھے، ان کی برتھ ہو رہی تھی، ظاہر نسل انسانی نے بڑھنا تھا، تو ان کو جسٹ ایک شریعت دی گئی کہ جو بچے ایک ساتھ پیدا ہوں گے، جو دو جڑواں ٹوئنس پیدا ہوتے تھے بہن بھائی، وہ بہن بھائی ہی ہوں گے۔ جو ان کے علاوہ پیدا ہوں گے تو ان کی آپس میں شادیاں ہوں گی، دیور اسپاؤسز۔ تو حابیل اور قابیل جب پیدا ہوئے تو ایک بہن قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی اور ایک حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی۔ تو شریعت کے مطابق اکارڈنگ ٹو دا آرڈر تو ان کی شادی ہونی تھی، حابیل کی شادی ہونی تھی جو بہن قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی، اور قابیل کی شادی ہونی تھی جو بہن حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی۔ بٹ ایسا نہیں ہوا، اور انہوں نے ضد کی کہ نہیں، میں تو اسی سے شادی کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی، بیکاز وہ زیادہ خوبصورت ہے، میں بھی خوبصورت ہوں، سو آئی ڈیزرو بیٹر۔ دین آدم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ تو شریعت کا حکم نہیں ہے، اور ہمیں نیچے اترتے ہوئے کہا گیا ہے کہ دیکھو تمہارے والدین کو جس طرح اس نے جنت سے نکلوایا تو تمہارے گھر کا سکون بھی خراب کرے گا، اور تمہیں بھی ان کاموں میں مبتلا کرے گا جس سے تمہارے عیب ظاہر ہو جائیں گے۔ بٹ انسان ہی کیا جو بھول نہ جائے۔ تو قرآن پاک میں جیسے ذکر ملتا ہے، تو خیر وہ آگے کی بات ہے کہ پھر وہ ہم کرتے ہیں انشاءاللہ، اس کو کنکلوڈ کریں گے سٹوری کو۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ آدم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے یہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہوں کہ شریعت میں کچھ امینڈمنٹ کر لیا جائے اور تمہیں تمہاری من پسند چیز سے نواز دیا جائے۔ تو دین آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قربانی کرو۔ ٹھیک ہے، قربانی پر اب ڈیسائیڈ ہوگا، جس کی قربانی میں قبول کروں گا تو وہ، اگر میں نے قربانی قبول کر لی تمہاری تو تم اپنی من پسند عورت سے شادی کر سکو گے، لیکن اگر میں نے قربانی حابیل کی قبول کی تو پھر قانون وہی رہے گا، حابیل ہی اس سے شادی کرے گا۔ دین دونوں نے قربانی کی، اور وہ قربانی حابیل جو تھے وہ جانور چرایا کرتے تھے، اور مطلب لائف سٹاک سے ریلیٹڈ تھے، ہی واز شیفرڈ، اور جو قابیل تھا وہ کھیتی باڑی کیا کرتا تھا، ہی واز فارمر۔ تو پھر وہ اس نے اپنی جو بھی اناج تھا، گندم تھی، وٹ ایور، مکئی تھی، کچھ بھی، وہ دیا، اور اس نے جو سب سے را تھا نا، رف تھا، جو ناقابل استعمال تھا، اس نے کبھی کھانا پینا نہیں تھا اس کو، تو اس نے وہ اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اور حابیل نے، جناب حابیل نے جو سب سے اچھی چیز تھی، جو بھی جانور،
دودھ دینے والا ہوگا، گائے ہوگی، بیل ہوگا، بہت اچھا دوڑنے والا بیل ہوگا، مطلب کچھ بھی جو بہت اچھا تھا، بکری ہوگی، وہ قربان کیا۔ تب اس دور میں ایسا ہوتا تھا کہ قربانی کے لیے جو چیز رکھی جاتی تھی، جو چیز صدقہ کی جاتی تھی، اس کے لیے آسمان سے آگ اترتی تھی اور وہ اسے جلا دیتی تھی، جس کی قربانی قبول ہوتی تھی۔ اب جب آسمانی آگ آئی تو قابیل کی قربانی پڑی رہ گئی اور حابیل کی قربانی کو آگ نے جلا دیا۔ یہ سب لوگوں کے سامنے ہو رہا تھا، ظاہر ہے جتنے لوگ اس وقت تھے، وہ قبیلہ تھا، بنچ آف پیپل دیور، ان کے سامنے وہ قربانی ہوئی تو اس کو بہت شرمندگی ہوئی اور اس نے فوراً ریسپانس میں کہا کہ میں تمہیں ضرور قتل کر دوں گا۔ تو یہ واقعہ صرف جتنے بھی صرف قرآن پاک میں نہیں ہے، اس سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں ہیں، تورات، انجیل، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، عہد نامہ قدیم، نئی انجیل، تو اس میں ہے، اور اس میں عورت کو ہی وجہ بتایا گیا ہے کہ وہ ایک عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا اور بھائیوں کے درمیان تنازع کی وجہ وہ عورت بن گئی، لیکن قرآن نے ایسا کوئی واقعہ کوٹ نہیں کیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے اس واقعے کے بارے میں، اس سٹوری کو قرآن کیسے سناتا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم علیہ السلام کی سٹوری اس طرح سے سناؤ جس طرح سنانی چاہیے، بالحق، مطلب سٹوری میں سے وہ لیسن لو جو لینا چاہیے، جس کے لیے یہ سٹوری آپ کو سنائی جا رہی ہے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ یہ سٹوری قربانی کی سٹوری ہے، سیکریفائس کی سٹوری ہے، اس میں سارا ایمفیسائز سیکریفائس پہ دیا گیا ہے۔ اگر وہ اتنا ہی ولنگ تھا اپنی بہن سے شادی کرنے کے لیے تو اس کو تو بہت اچھی چیز قربان کرنی چاہیے تھی، لیکن جب آپ کچھ قربان کرتے ہیں، سیکریفائس کرتے ہیں، تو اس کی ویلیو لگائی جاتی ہے، دیکھا جاتا ہے کہ وہ چیز ویلیویبل بھی ہے یا آپ کوئی رف سی چیز، کوئی بالکل معمولی چیز صدقہ کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ قال لأقتلنك، کہنے لگا کہ میں تمہیں ضرور قتل کر دوں گا۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، اگین اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، جو صرف اسی کو راضی کرنے کے لیے، جو صرف اسی کے خوف سے چیز صدقہ کی جائے، جو اس کو اس کی راہ میں قربان کی جائے۔ تو یہ ہے قرآن کا ورژن جو قرآن بتانا چاہتا ہے آپ کو اور مجھے، کہ یہ قصہ اسی طرح سنائیے، یہ واقعہ اسی طرح بتائیے کہ جیسے اس کے بتانے کا حق ہے۔ اس میں کوئی ایمفسائز نہیں کیا گیا اس سٹوری پر کہ وہ عورت وجہ بن گئی، دو بھائیوں کے درمیان تنازع کی تو آئندہ دو بھائیوں کو عورت کے جال سے بچنا ہے، ایسا کچھ نہیں بتایا گیا، بلکہ کہا گیا کہ یہ قربانی کی کہانی ہے۔ جب اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا وقت آئے تو کیا چیز قربان کرو؟ اپنی سب سے اچھی چیز، اپنا سب سے قیمتی وقت، جوانی کا وقت، اپنی سب سے بہترین صلاحیت جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، وہ اللہ کی راہ میں قربان کرو، اپنے سب سے اچھا مال۔ ہمیں لگتا ہے ہم سب یہ قابیل کی سٹوری سنتے ہیں تو بہت بڑا سنر تھا، لیکن جب قربان کرنے کا وقت آتا ہے تو آپ اور میں اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم کیا چیز قربان کرتے ہیں۔ جب اللہ کی راہ میں کچھ دینے کا وقت آتا ہے تو ہم کیا چیز ہمارے دلوں سے، ہمارا دل چاہتا ہے، اترتی ہے جو ہم وہ دیتے ہیں۔ ہم دل سے اتری ہوئی چیز دیتے ہیں، ہم جو چیز اب قابل استعمال نہیں رہی، کپڑے رف ہو گئے ہیں، پھٹ گئے ہیں، آؤٹ آف سیزن ہو گئے ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ اب انہیں الماریوں سے نکالنا ہے اور اللہ کی راہ میں دے دینا ہے، اللہ بھی خوش ہو جائے گا اور ہمارا کام بھی بن جائے گا۔ اب جو چیز ہم نے اللہ کی راہ میں دینی ہے وہ سب سے ہم کم تر چنتے ہیں، جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے، تم نیکی کی روشنی کی ایک کرن کو بھی نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ چیز قربان نہ کر دو جس سے تم محبت کرتے ہو، اللہ کی راہ میں تنفقوا، خرچ نہ کر دو۔ تو قربانی کی بات سے ہمیں یہ سٹوری کیوں بتائی گئی ہے کہ جب ہم کچھ قربان کریں تو اپنا بہترین مال قربان کریں۔ اگر قابیل بھی اپنا بہترین حابیل کی طرح قربان کرتا تو یقیناً اللہ کے ہاں مقبول ہوتا۔ پھر اس سٹوری میں کہا کہ
मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। जब उसे बुरा फील हुआ, लोगों के सामने शर्मिंदगी हुई, तो उसने कहा कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं अपना सेल्फ डिफेंस तो करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें जवाब में कत्ल नहीं करूंगा। तुम तो इरादा जाहिर कर चुके हो कि तुम मुझे कत्ल कर दोगे, लेकिन इसके बावजूद मैं तुमसे खौफजदा नहीं हूँ। मुझे सिर्फ अल्लाह का डर है। अल्लाह चाहेगा तो मुझे बचा लेगा, अगर मेरी डेस्टिनी में ऐसे ही मौत लिखी है तो कोई बात नहीं। मैं तुम्हें, अब देखिए ना, हमें पता होता है कि एक शख्स ने डेफिनेट हमें कत्ल करना है, तो जवाब में हम क्या करेंगे, उससे पहले उसे मार देंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारा डेफिनेट इरादा पता है, उसके बावजूद मैं तुम्हें कत्ल नहीं करूंगा। बल्कि अगर तुमने ऐसा किया, जाहिर है उन्होंने समझाया भी होगा कि गुनाह होगा ये तुम्हें, तुम जिस जन्नत से दोबारा एक्सपेल हुए हो, निकाले गए हो, हमारे वालिदैन निकाले गए हैं, उसमें दोबारा जाने का मौका खो दोगे। लेकिन उसने नहीं माना, उसे बार बार कहता रहा। ज़ाहिर है भाइयों की कन्वर्सेशन हुई होगी कि मैं मारूंगा, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें कत्ल नहीं करूंगा। बहरहाल अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से मारे, तो बहरहाल उसको शैतान ने गाइड किया। ओल्ड स्क्रिप्चर्स में तो यही लिखा है, और जितने भी हम इमाम कुर्तुबी या हाफिज इब्न कसीर की जितने भी हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने हिस्ट्री के प्रोस्पेक्ट से कुरान पाक की तफसीर की है, वो यही लिखते हैं। तो उसने, उसको समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह से कत्ल करें। ज़ाहिर है वो जाग रहे होते थे तो वो अपना डिफेंस करते। उसने क्या किया कि जब वो सो रहे थे, उसको यही तरकीब समझ में आई। उसके सामने एक शैतान एक जानवर को ले आया या परिंदे को ले आया, व्हाटएवर। तो फिर उसने पत्थर के ऊपर रख के और उनका सर एक परिंदे का या जानवर का उस पत्थर से कुचला, तो उसे आइडिया आया कि हाँ ऐसे मार दूँ। और उसने, आप हबील सो रहे थे तो जनाब हबील उसको मारा, उनको पत्थर से सर कुचला और उनकी डेथ हो गई। फिर उसको ये था कि अब मैं इसको छुपा लूँ, अब ये राज खुल ना जाए। उसे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसे छुपाऊँ। तब उसने देखा कि एक परिंदा आया, कौवा आया, कुरान पाक में है स्पेसिफिकली कौवा ज़हीन जानवर है, तो ज़हीन परिंदा है सॉरी। तो वो कौवा आया और उसने उनके सामने, उसके सामने ज़मीन को खोदा और साथी कौवे की या कोई चीज़ दबाई या कोई लाश रखी अपने साथी कौवे की। तो उसको आइडिया आया वहाँ से और उसने कहा कि काश मैं भी ऐसा ही कर देता। लेकिन उसका राज फाश हो गया और सबको पता चल गया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को, कि उसने हाबील को कत्ल कर दिया है। तो फिर दे वर वेरी डिसअपॉइंटेड एंड इन ग्रीफ एट द सेम टाइम। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में है कि वो 100 साल तक फिर वो हंसे नहीं है। तो काबिल इवेंचुअली मार के पहले सिन का मुर्तकिब हुआ। और जब कहा गया कि फिर हमने लिख दिया कि क़यामत तक के लिए बनी इसराइल पर जितने भी इंसान, क़यामत तक के वर्ड तो नहीं है कुरान पाक में, हमने लिख दिया कि जितने भी इंसान, जिसने किसी एक इंसान को मारा, तो वो सब के सब, वो सारी इंसानियत का कातिल हुआ। और जितने भी कत्ल होंगे रोए ज़मीन पर, आखिरी कत्ल भी होगा वो काबिल के हिस्से में लिखा जाएगा। तो द थिंग इज़ दैट के आप जब किसी गुनाह की इब्तिदा करते हैं, तो फिर आबाद में आने वाले आसार, वो सारे के सारे जो भी आपको फॉलो करेंगे, तो वो आपके हिस्से में ही लिखे जाएंगे। बिकॉज सबसे पहला सिनर इब्लीस था, तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम जहन्नम में जाओगे। उसने कहा अकेला नहीं जाऊंगा, जो मेरी तरह मेरे पहलावे में आकर गुनाह करेगा, इब्ने आदम, तो मैं उसको भी साथ लेके जाऊंगा। तो अल्लाह ताला ने कहा ठीक है, जो मेरा बंदा होगा उस पर तेरा बस नहीं चलेगा, लेकिन जो तुझे फॉलो करेगा, तो उनसे जहन्नम को मैं भर दूंगा तेरे समेत। तो इवेंचुअली उसने वही अपनी बहन जिससे वो शादी करना चाहता था ली, और वहाँ से मूव कर गया। बाद में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम से नवाजा, और वहीं से नस्ल इंसानी में पैगम्बरों का सिलसिला चला, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। So this is the story of Qurbani, which is described on pages of Surah Al-Ma'idah, आयत नंबर 27 to 30 ये वाक़या है। और हमें इससे जो लेसन लेना है वो अपनी प्यारी चीज़ अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करनी है। अपनी वैल्यूएबल चीज़ जिसको हम वैल्यू देते हैं वो अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करना है। तभी कुर्बानियाँ कबूल होंगी, तभी मन्नतें मानी जो जाएंगी, वो उतारी जाएंगी। तो अगर हम रफ़ चीज़ देते हैं और नाकाबिल इस्तेमाल चीज़ अल्लाह की राह में देते हैं, तो अल्लाह कबूल नहीं करेगा। अल्लाह इस स्टोरी को हमें इसीलिए सुनवा रहा है और इसीलिए पढ़वा रहा है कि हम उससे ये सीखें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।